السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لو كانت بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، میں دل کی گہرائیوں سے یوم جمہوریہ کی مبارکبادی آپ کے اور پورے ملک کے بسنے والے شہریوں کو پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ ایسی خوشی کا موقع اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ہم کو بار بار نصیب فرمائیں۔ یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یوم جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 77 ایئر بیک یعنی 1950 کے اندر ہم لوگوں نے اپنے لیے ایک دستور، ایک قانون، ایک کانسٹیٹیوشن ہم نے اپنے لیے وضع کیا، بنایا اور نافذ کیا۔ ملک آزاد ہوا 1947 کے اندر، تو آزادی کے بعد اب یہ ملک کیسے چلے گا، اس کے رولز کیا ہوں گے، اس کے ضوابط اور قوانین کیا ہوں گے، اس کے لیے ہم سب ہندوستانیوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا اپنا ایک دستور اور آئین ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے 1935 کے اندر انگریزوں نے ایک اپنا لا اور اپنا ایک قانون بنایا تھا، وضع کیا تھا، اور اسی کے مطابق یہ ملک چل رہا تھا۔ جب 1947 کے اندر ہم نے یہاں سے برطانیہ کو، برٹش کو اور انگریزوں کو یہاں سے نکال باہر کیا، بھگایا، تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ جب برٹش گورنمنٹ کو ہم نے رد کر دیا ہے اور انگریزوں کو ہم نے اس ملک سے نکال دیا ہے، تو اب ان کے قانون کو بھی ہم اس ملک سے نکال دیں گے۔ جیسے حکومت ہم اپنی بنا رہے ہیں، ہندوستانیوں کی بنا رہے ہیں، بھارت واشیوں کی بنا رہے ہیں، ایسے ہی کانسٹیٹیوشن اور قانون بھی، لا بھی ہمارا ہو، آئین بھی ہمارے ہوں، دستور ہمارا ہو اور ہمارے مطابق، اسی کے مطابق ہم کام کریں۔ اس کے لیے ایک کمیٹی طے کی گئی جن میں بہت سارے لوگ اور تھے، خاص طور پر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، اور ایسے ہی ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی ہی کوششیں، کاوشیں کی ہیں۔ ایسے ہی حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی مولانا سید سعد اللہ، خواتین میں بیگم عابدہ احمد جو صدر جمہوریہ سابق، سب سے پہلے اول صدر جمہوریہ جو گزرے ہیں، ان کی اہلیہ بیگم عابدہ احمد، انہوں نے بھی بڑے جد و جہد کی ہے، اور خاص طور پر ہمارے دستور میں جو خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں اس کی ترجمانی کے لیے انہوں نے بہت بڑا اپنا حصہ کیا ہے اور حصہ لیا ہے اور جد و جہد کی ہے۔ تو اس طرح سے 289 لوگ مل کر، جس میں بہت سارے ہمارے مسلمان علماء اور قائدین، رہبر اور ملی کام کاج کرنے والے، سب نے مل کر 2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر پوری دنیا کے دستوروں کو دیکھا
سب جمہوری ملک پوری دنیا میں کیسے چل رہے ہیں، ان سب دستوروں کو، اصولوں کو دیکھ کر اس میں سے جو اچھی باتیں ہو سکتی ہیں ان کو چھانٹ کر ایک جگہ جمع کیا۔ پھر ہمارے ملک میں جیسے مختلف مذہب والے ہیں، مختلف مسلک والے ہیں، مختلف مزاجوں والے ہیں، مختلف علاقوں والے ہیں، تو ان کے کیا کیا، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، رہن سہن کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، ان سب کو مد نظر رکھ کر یہاں کے جو ڈیمانڈ اور یہاں کی جو ضرورتیں تھیں ان سب کو سامنے رکھ کر ایک بہترین دنیا کا سب سے اچھا دستور ہمارے دستور کے بنانے والے، اور خاص طور پر اس میں اس وقت میں ہم یاد رکھ کریں گے بی آر امبیڈکر کو، کہ جنہوں نے ایک بہت اچھا سیکولر اور اقلیتوں کے لیے، مائنارٹیز کے لیے، ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے جو اصول اور قانون ہو سکتے انہوں نے وضع کیا، اور ہم نے اور وہ اس وقت میں 26 نومبر کو، یعنی 26 نومبر 1949 کو ان لوگوں نے تیار کر لیا تھا، ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا۔ تو پھر 2 مہینے کے بعد 26 جنوری 1950 کے اندر باضابطہ طور پر ہم نے اپنے اوپر اس قانون کو نافذ کیا اور ہم نے اس کو قبول کیا۔ کانسٹیٹیوشن کا پہلا ورڈ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ وی دا پیپل آف انڈیا، یعنی ہم انڈین لوگ یہ قانون بنانے والے بھی ہیں، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے بھی ہیں، اس کو اپنے لیے قبول کرنے والے ہیں۔ یوم جمہوریہ کا دن یہ سبھی کے لیے یہ پیغام دینے کے لیے ہے، اس عہد کو، اس پرومس کو پھر سے دہرانے اور لوٹانے کا ہے کہ 26 جنوری آ کر ہم سب کو یہ بتاتی ہے، ریپبلک ڈے کے اندر ہر اس ملک کے رہنے والے، خواہ وہ عوام ہو، خواہ وہ لیڈرز ہوں، خواہ وہ کسی بھی طبقے ملازم ہوں، ہمارے ملک کے ججز کو، لائرز کو، اور اس ملک کے جتنے طبقے ہیں، خواہ وہ جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں، یا کسی اور سماجی کام کرنے والے ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، شہر کے ہوں، دیہات کے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، آج یہ 26 جنوری کے اندر ہم سب کو پھر سے وہ عہد کو دہرانا ہے کہ یہ جھنڈا چڑھا کر، یہ خوشی منا کر اس وعدے کو دہرانا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اصول اور ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا ہے اور ہم اس قانون اور دستور اور آئین کے مطابق ہی چلیں گے۔ اس بات کے عہد کو دہرانے کے لیے ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ اس جشن منانے میں آپ کو بھی، نئی نسلوں کو بھی، اور ہم بھی، اور سبھی کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارے پاس دستور ہے، آئین ہے، اس سے بڑا، اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب اس کے سامنے بالکل اکول ہیں، مساوی ہیں، کوئی اس سے بالا تر نہیں ہے۔ قانون کی بالا دستی اس بات کو دہرانے کے لیے یہ فلیگ ہوسٹنگ ہوتی ہے۔ تو ہم آج عہد کریں، اور بالخصوص مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ ہم جو اصول اپنے لیے بنا لیں، جو دستور اور جو قانون ہم اپنے لیے بنا لیں، اس قانون کی پاسداری، اس کو نافذ کرنا، اس پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے، ایک ملک کے باشندے ہونے کے ناطے بھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یہ دونوں چیزیں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جن اصول کی پابندی کرنے کا وعدہ اور عہد ہم نے کیا ہے اس کو نبھائیں گے۔ یہ قانون اور اصول سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے ایک دستور بنایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ یہ اصول بنا، یہ دستور بنا، قانون بنا، اسلامی لا بنا کہ کوئی چوری کرے گا، خواہ وہ مرد ہو عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ دستور بن گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے آگے سب کو معلوم ہو گیا۔
مکہ میں ایسا ہوا کہ ایک بنو مخزومہ کی ایک خاتون ہے اور قبیلے قریش وغیرہ بڑے اونچے خاندان کی ایک بہت اچھی عورت سے غلطی ہو گئی اور اس نے چوری کر لیا۔ اب اصول تو آ گیا تھا، دستور تو بن گیا تھا کہ چور خواہ کیسے ہو، چوری کس نے بھی کی ہو، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن وہ خاتون جس نے چوری کی تھی وہ بڑے حسب نسب والی تھی اور ان کا بڑا لوگوں کے اوپر اثر تھا، مالدار تھیں اور بڑی حیثیت تھی، تو لوگوں کو یہ ہوا کہ کسی طرح سے ہم سفارش کر لیں اور اس مالدار کو، اس خاندان والی کو اور اس اونچے حسب نسب والی کو ہم بچا لیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، سب نے کہا کہ یہ کام، یہ جرأت کا اگر کوئی کر سکتے ہیں تو وہ زید بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے پوترے ہیں، وہی کچھ بول سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جا نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، قانون کے خلاف بول نہیں سکتا، گھبراتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت کر کے گئے اور حضور علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ وکٹم ہیں، انہوں نے کرائم کیا ہے، لیکن ہم سفارش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے جرم کی سزا نہ دی جائے اور ان کو قانون سے بالا سمجھا جائے اور ان کو بچانے کی کوشش کی۔ سب لائرز کو، سب ججز کو، ٹیچرز کو اور عام عوام کو، سبھی کو یہاں سے پیغام ہے آج کے دن کہ نبی علیہ السلام نے کیسا سکھایا اور کیسے بتایا۔ قانون کی بالادستی، قانون مضبوط کب ہوتا ہے؟ امن و امان کے قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی۔ ہمارے ریاست کے جنرل سیکریٹری ہیں حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب، ایک مرتبہ یہاں ایک اجلاس میں آئے تھے، انہوں نے جو بات کہی تھی وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالخصوص ہماری یہ جو حکومت ابھی نئی بن کر آئی ہے، یہ حکومت لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں بہت کمزور ہے، اس کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے اور جگہ جگہ مساجد کو، جگہ جگہ گھروں کو توڑنا اور مختلف طریقے سے باشندوں کو پریشان کرنا، یہ اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کو پیچھے کرنے کی، پیچھے ہٹانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یا ان کو جو ان کا حق ملنا چاہیے تھا جو نہیں مل رہا ہے، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے حضرت اسامہ اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قانون سے بالا سمجھیے، ان کے اوپر قانون نافذ نہ کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت میں فرمایا، جب انہوں نے کرائم کیا ہے اور یہ جب مجرم بن چکے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر سزا نافذ ہوگی، ان کے اوپر قانون نافذ ہوگا۔ یہ قانون سے بالا اور اونچے نہیں ہو سکتے، بچ نہیں سکتے قانون کے ہاتھوں سے۔ آپ نے یہاں تک کہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ میری لخت جگر نور نظر، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر غلطی کر دیتی لقطعت یدہا، میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری بچی ہے۔ تو میرے ایسے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں جس میں مسلمانوں نے، اسلامی اسکالرز نے، لائرز نے، ججز نے، قاضی القضات نے، شریح نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے بہت سینکڑوں مثالیں ہیں جس میں یہ بتایا کہ ہم جب اصول بنا لیتے ہیں، قانون بنا لیتے ہیں، دستور بنا لیتے ہیں، کوئی لا ہمارا پاس ہو جاتا ہے تو اس قانون پر عمل کرنا یہ ہمارا شعار، ہمارا نشان، ہماری پہچان، ہماری علامت ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے یہ کہ ہم اصول اور قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس موقع پر 26 جنوری اور ریپبلک ڈے کے موقع پر ہم آپ سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے فور فادرز نے، اور بالخصوص یعنی فریڈم کے لیے جو انہوں نے فائٹ کیا ہے، انہوں نے ہمارے اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک میں امن و امان کے لیے یہ دستور بنایا ہے۔ آپ وعدہ کیجئے کہ ہم اس دستور کی حفاظت بھی کریں گے اور دستور کے مطابق، قانون کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلائیں گے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے ملک کی قدر کریں. دنیا کے اندر بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا ہے، ترقی پذیر ملک ہے، ترقی کی طرف بہت جلدی. ابھی آپ بچے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے اس وقت تک دیکھنا ہمارا یہ بھارت، ہمارا یہ ملک پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہوگا. اس کے اندر وہ پاور، وہ طاقت اور یہاں کے باشندوں اور رہنے والوں میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ یہ پوری دنیا کا لیڈر بن کر چلے گا. آپ جب بڑے ہوں گے تو دیکھنا یہ ملک، یہ کوئی یورپ، امریکہ وغیرہ، یہ جتنے ممالک ہیں یہ اس کی قیادت، اس کے پیچھے جھک کر چلیں گے. ہمارا ملک ایسا ڈیولپ ہوگا، ترقی کرے گا. اس میں ہم سب کو حصہ لینا ہے. ملک کی ترقی میں حصہ لینے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو آئین ہیں، جو دستور ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا، اس کو اپنے آپ سے لے کر ہر شہری پر نافذ کرنے کی فکر کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس مبارک ملک کی ہم حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شہر کی، ایک گاؤں کی مثال دی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ایک شہر، ایک گاؤں ہے جو امن و امان والا تھا، اطمینان والا تھا، جہاں پر روزی آسانی کے ساتھ ہر ایک کو مل رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. جب ملک کی قدر نہیں ہوتی اور ملک کے سورس کی قدر نہیں ہوتی اور یہاں جو آسانیاں اور سہولتیں اور ڈیولپمنٹ کے ترقی کے راستے مل رہے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں پر خوف کو، بھکمری کو، غربت کو نافذ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ملک کی قدر نہیں کی. تو میں امید کرتا ہوں آپ سے بھی اور سارے ہمارے ملک کے باشندوں سے کہ ہمارے اس ملک کی، اپنے بھارت کی اور ہندوستان کی، اس کے امن و امان کی، اس کے ڈیولپمنٹ اور ترقی کی آپ قدر کریں گے اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم اپنی حصہ داری دیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سبھی کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پھر ایک